لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ابتدائے دنیا سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک امتوں کے لیے دین کو سمجھانے کا انتظام کیا، اللہ کے راستے کو بتانے کا انتظام کیا تاکہ انسانیت غلط راستے پر نہ جائے، تاکہ اسے کوئی یہ یاد دلانے والا ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں کس کی پرستش کرنا ہے، تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تمہیں بار بار یاد دلایا جا سکے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ انبیاء کا مشن یہی تھا کہ اپنی اپنی امتوں کو جس میں وہ مبعوث کیے جاتے تھے کہ ان کو یہ سمجھاتے رہیں اور یہ یاد دلاتے رہیں کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہارا اصل نصب العین کیا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں جینا کیسے ہے۔ ہر نبی کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ قوم کو باوجود اس کے کہ قوم ان کو تکالیف پہنچاتی تھی، باوجود اس کے کہ قومیں ان کو اپنے شہروں سے اور اپنے ملکوں سے نکال دیتی تھیں، باوجود اس کے کہ وہ ہر طریقے کی پریشانی اور تکالیف کو جھیلتے اور مصائب کو جھیلتے تھے، لیکن وہ یہ یاد دلانا نہیں چھوڑتے تھے کہ تمہیں اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ اس لیے کہ انسان لفظ ہی نسیان سے ہے کہ انسان کی فطرت میں بھلا دینا ہے، انسان ہر چیز کو بھلا دیتا ہے، انسان کی زندگی میں بڑی بڑی خوشیاں آتی ہیں، وہ کچھ وقت کے بعد ان کو بھول جاتا ہے، انسان کی زندگی میں بڑے سے بڑا غم آتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ وقفہ گزرنے کے بعد وہ بھلا دیتا ہے ان چیزوں کو۔ کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد تو جینا ہی مشکل ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی اس دنیا میں سانس نہ لے سکے اور غم کو اپنے سینوں سے لگا کر مر جائے، سارے کے سارے دفن ہو جائیں۔ تو جہاں انسان دنیاوی چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہیں اللہ کے احکامات سے بھی دور ہوتا رہتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آخر دم تک اس کو مذاکرہ کرنا چاہیے، اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ جب تک انسان اس کوشش میں لگا رہے گا، جب تک وہ صحیح پٹری پر چلے گا، جہاں اس کا دل یہ مطمئن ہوا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو سب کچھ پتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ سب صحیح تو چل رہا ہے، جیسے ہی شیطان نے اس کا یہ دماغ بنایا، سمجھو کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ شیطان بہت چالاک ہے، وہ ایک دین سے دور شخص کو اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ تمہاری تو زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، تم تو کوئی بڑے نیک کام کرنے والے ہو نہیں،
اللہ تم سے کیسے راضی ہوگا؟ تم تو اتنے گنہگار ہو. تو چند نیکیاں کر لوں گا یا چند دین کی باتیں سن لوں گا، سمجھ لوں گا، یا چند چیزوں سے بچ جاؤں گا تو تمہارا کیا ہونے والا ہے؟ وہ ایک گنہگار انسان کو اس طریقے سے ورغلاتا ہے اور بہکاتا ہے جس کے سبب انسان نیکیوں کی طرف آنا بھول جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ نیکیوں کی دلچسپی اس کے دل میں سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ نیکوں کی صحبت کو بھی برا سمجھنے لگتا ہے. وہ نیک لوگوں سے ملنے میں چڑھنے لگتا ہے. نیکوں کو اپنے قریب آنے میں اسے پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی یہ ملیں گے تو یہ دین کی بات سمجھائیں گے، یہ نماز کے لیے بولیں گے، یہ روزے کے لیے بولیں گے، یہ اللہ رسول کی باتیں سمجھائیں گے. اس طریقے کے وسوسے اور خیالات اس کے ذہن میں بھرتا ہے اور وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو موقع فراہم نہیں ہوتے. اور ایک دیندار کو اس طریقے سے دور کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ عجب اور یہ فخر ڈال دیتا ہے کہ بھئی تم تو اتنے نیک انسان ہو، تم تو نماز روزے کے پابند ہو، تم تو دین کی ساری باتیں جانتے ہو، سارا تمہیں دین کا علم ہے، اور تم مستقل اسی میں لگے رہو، یہ کوئی بات ہے؟ تم نے تو ماشاءاللہ اتنی نیکیاں کی ہیں، جنت تو تمہاری پکی ہے. وہ اس طریقے سے ورغلاتا ہے. اور ایسے شخص کو بھی اگر وہ اپنی سوچ صحیح نہ رکھے تو اس کو بھی دھیرے دھیرے وہ دین سے ہٹا دیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، لیکن اس کا رابطہ بھی بڑوں سے ختم کر دیتا ہے، بزرگان دین سے ختم کر دیتا ہے، نیکوکاروں سے ختم کر دیتا ہے، نیک محفلوں سے ختم کر دیتا ہے. کیونکہ اس کے دل میں اس نے یہ خیال ڈال دیا کہ بھئی تم تو نیک ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے دین سیکھنے کی، تمہیں تو سب کچھ پتا ہے. یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اگر ہم دین سے دور ہیں تب بھی ہمیں دینی مجالس کی ضرورت ہے، تب بھی ہمیں علماء اور فقہاء سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور دینداروں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور دینداروں سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم صحیح ہیں الحمدللہ تب بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، غلط راستوں سے اپنے کو بچانے کے لیے دین سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دو طریقوں میں سے کسی پر بھی چلے جاتے ہیں تو ہم غلط جا رہے ہیں. ابھی جو خطبے میں آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی اس میں یہی پیغام ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے. نصیحت جب تک ہوتی رہے گی تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، ہم صحیح راستوں پر چلتے رہیں گے. ہم نے نصیحت چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی یا سننی چھوڑ دی، دو بھی غلط. کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں، گاہے بگاہے موقع تلاش کرتے رہیں کہ دین کی نصیحت کیسی کرنی ہے، دین کی بات کیسی پہنچانی ہے، جوڑ کے کیسے رکھنا ہے. اور سننے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ چاہے کتنی مشغولیت ہو، چاہے کوئی مصروفیت ہو، چاہے من لگے یا نہ لگے، نیکوکاروں کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، نیکوکاروں سے تعلق بنا کے رکھنا چاہیے. ایک فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. ضروری نہیں ہے کہ کسی برے کے پاس جا کر کچھ سیکھا جائے کہ چوری کیسی کرنی ہے، ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، یا اور قسم کے کوئی گناہ کیسے کرنے ہیں. نہیں، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دوست غلط بنا لو، خود بخود غلط راستے پہ چلے جاؤ، اثر پڑتا ہے صحبت کا. اور اپنے دوست اچھے بنا لو، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھائیوں سے جڑ جاؤ. یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. سبھی نے غور کیا ہوگا، ہم اور آپ نے، کہ کوئی نیک شخص کا نام لیا جائے، کسی بڑے بزرگ کا، بڑے عالم کا، بڑے دیندار شخص کا نام لیا جائے تو دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا تذکرہ کیا جائے، اس سے سنے جائیں بزرگان دین کے، تو انسان کی کیفیت تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اسے بڑی فرحت اور خوشی ملتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کے نام کا اثر ہے. اگر اس کے ساتھ بیٹھو گے، اگر نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھو گے تو دل کی کیفیت تبدیل ہوں گی، نیک کاموں میں دل لگے گا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ ہمیشہ نیکوکاروں کا تعلق قائم رہے، نیکوکاروں سے رابطہ قائم رہے۔ اصحاب کہف کا قصہ بڑا مشہور ہے سورہ کہف میں کہ ایک زمانے میں کچھ لوگ تھے جو دیندار تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ جب عیسائی مذہب صحیح ہوا کرتا تھا اس دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں کی بات، یعنی وہی مومن تھے اس دور کے۔ تو بادشاہ ایمان والا نہیں تھا، اس نے یہ اعلان کیا اور کوششیں کی کہ میرے ملک میں جو رہے گا وہ میرے مذہب پر چلے گا اور کسی مذہب پر نہیں چلے گا، اور اس نے سارے ہی ملک کو بے دین بنا دیا۔ لیکن کچھ نوجوان تھے جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، سچے دل سے جس نے اللہ کو مانا تھا، ان کا دل گوارا نہیں کرا، وہ پریشان تھے کہ کرے تو کیا کریں۔ جب رہنا مشکل ہو گیا، جب انہیں یہ لگنے لگا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ کریں نہ کریں اس ملک سے نکل جاتے ہیں، اس بادشاہ کی ملکیت سے ہم نکل جاتے ہیں، دیکھیں گے اللہ مالک جو ہوتا ہے کریں گے۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان وہاں سے نکل گئے۔ اب ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی ہو لیا۔ اب وہ کتے کو بھگاتے، وہ جانے ہی تیار نہیں، ان کے پیچھے ہی آتا۔ کچھ کوشش کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ آنے دو اس کو، اور اس کے ملک سے نکلنے کے بعد ایک غار تھی، اس غار میں جا کر پناہ لے لی، چھپ گئے۔ اب کتا بھی ان کے ساتھ ہی ہے، وہ غار کے پاس بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ فی الحال ہم چھپے رہیں گے، اللہ کچھ نہ کچھ مدد کرے گا۔ جب وہاں رہنے لگے کچھ وقفے کے بعد ان کو نیند آ گئی، تھک جاتا ہے انسان، سو جاتا ہے، نیند آ گئی، چنانچہ وہ سو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھپ تھپی دے کر سلا دیا، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایسا انتظام کر دیا کہ وہ غار کچھ اس طریقے کی تھی کہ سورج نکلتا تو غار کے اس حصے سے جاتا کہ ڈائریکٹ اس پہ دھوپ نہ پڑتی، اور جب ڈوبتا تو ادھر سے جاتا۔ دھوپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان پہ پڑنے سے بچا لیا اور ان کی اس طریقے سے حفاظت کر دی۔ غار کے منہ پر کتا بیٹھ گیا، اور اللہ نے ایسا ہیبت طاری کر دی اس جگہ کہ کوئی وہاں رکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا انتظام تھا۔ خیر وہ لوگ سوئے، اور سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو بھوک لگی، اور آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ تو کچھ نے کہا کہ یومن او بعض یوم، کہ ہم ایک دن آدھا دن سوئے ہوں گے، کافی لمبی نیند سو گئے ہم، ایک آدھ دن سو کے اٹھے ہم۔ کہنے لگے چلو خیر کوئی بات نہیں، یہ پیسے لے کر جاؤ۔ اور کیونکہ وہ آ کے سوئے تھے اس ماحول میں سے، تو ان کو ڈر تھا، ان کے دماغ میں تو یہی تھا کہ ہم ایک آدھ گھنٹہ ایک آدھ دن سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پیسے لے کر جاؤ اور کچھ کھانے کا سامان لے کے آؤ، بڑی بھوک لگی۔ جب ان میں سے ایک شخص پیسے لے کر گیا اور بازار میں اس نے خریدنے کے لیے پیسے نکالے اور دکاندار کو پیسے دیے، تو وہ بڑا حیران اور پریشان، اس لیے کہ وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا، یہ پیسے تمہیں کہاں سے ملے۔ اور اس نے ماحول دیکھا تو ماحول بالکل مختلف ہے، نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سب کچھ ہی بدل گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو تم پیسے لے کر آئے ہو یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا 300 سال پہلے، اس کی بادشاہت میں یہ سکہ چلتا تھا۔ تو اصحاب کہف کو تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال سلایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک کتا ہو گیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ نکل گیا تھا، تو صحبت کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کی حفاظت کی، اور اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اصحاب کہف کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ۔ کتا کیسا جانور ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ناپاک قسم کا جانور ہے، لیکن وہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کر کے نیکوں کے ساتھ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب بن گیا کہ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے نیکوں کے ساتھ فرمایا۔
تو ہم تو افضل المخلوقات ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کا رخ نیکوں کی طرف لگا دیں گے، نیکیوں کی طرف لگا دیں گے، تو پھر کیا ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت اور مدد نہیں آئے گی؟ کیا ہم اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے؟ بات اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا رخ موڑنا پڑے گا. جس دن ہماری زندگی کا رخ مڑ گیا اور ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے طریقے کو اپنانا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دین سے مستقل جڑے رہیں. ہم دین سیکھ بھی جائیں، نماز سیکھ بھی جائیں، روزہ سیکھ بھی جائیں، اور نماز روزے کے پابند بھی ہوں اور دیندار بھی ہوں، ہم حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھتے ہوں، تب بھی ہمیں دین سے جڑے رہنا ہے اور آخر دم تک جڑے رہنا ہے اور دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. تب ہم صحیح راستوں پر رہیں گے، تب اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. ورنہ ہم غلط راستوں پر ایسے چلے جائیں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. شیطان ایسے طریقوں سے ہمیں بہکا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکوں سے، دینداروں سے، علماء سے تعلق بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.